والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد 16ویں پارے کا خلاصہ یا اس پارے سے چند باتیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ 16ویں پارے میں جس کو قالا علم بھی کہتے ہیں، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ یعنی تھوڑا صرف 3 صفحہ کے قریب، اس کے بعد سورہ مریم مکمل اور پھر سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ اس میں ذکر ہوا ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے سوال کرنے والے کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی، حالانکہ ان کا ایک نبی ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ بات انہوں نے ازراہ تکبر نہیں کہی، البتہ یہ ہے کہ اب زبان سے بات نکل گئی کہ بھائی میں، ظاہر سی بات ہے کسی بھی قوم میں اگر نبی ہے، ایک ہی نبی ہے اگر مان لیجئے جس قوم میں، تو پھر وہاں پر اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال پھر بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر یا خضر جو بھی آپ کہہ لیں، جو تم سے بڑا عالم ہے، ہاں تم سے زیادہ جانکار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ ان سے ملاقات کیسے ہوگی، کس طرح سے ہم ان سے ملاقات کریں، اتنے نیک اور اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ملاقات تو بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ ایک بات یہ بھی فرمائی کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، مچھلی ساتھ میں لے کر کے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے، جیسا کہ سورہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ سفر میں جب یہ گئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو 3 ایسے واقعات پیش آئے جو ان کو بالکل عجیب لگے۔ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ ہم کو اپنے ساتھ میں لے لیجئے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہے ہمارے کاموں پر صبر بھی نہیں کریں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی جو ہے نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ پھر دونوں آگے بڑھے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، تو ایک سواری دیکھی اور ایک جو ہے ناؤ آپ کہہ سکتے ہیں، سمندر میں جو ناؤ چلتا ہے تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں شپ، اس کو جہاز کہتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ٹکڑے کی طرح ناؤ۔ تو یہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے اس کشتی کو سوراخ کر دیا، خراب کر دیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کو خراب کر دیا کہ اس میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں گے، سب بیکار کر دیا آپ نے مکمل طریقے سے۔ آپ نے جو ہے بہت بڑا کام کر دیا، بہت خراب کام کر دیا، لقد جئت شیئا امرا، عجیب و غریب کام کر دیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں صبر نہیں ہوگا، تم صبر نہیں کر سکتے ہو؟ کیا کی قال لا، پھر ان کو یاد آیا وعدہ کہ مجھے صبر کرنا، وعدہ یاد آیا فوراً۔ کیا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہا کہ آپ جو ہے میرا مؤاخذہ مت کیجیے، میری گرفت مت کیجیے، میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ ایسا نہیں پائیں گے انشاءاللہ، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ فانطلقا، پھر یہ لوگ آگے بڑھے، چلے، یہاں تک کہ ایک حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچے سے ملاقات ہو گئی، ایک بچہ سامنے راستے میں دکھ گیا، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اب پھر انہوں نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بہت غلط کام کیا۔ ہاں
اچھا کام نہیں کیا آپ نے، ایک بچے کو قتل کر دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. یہ قصہ پڑھیں آپ، میں پچھلی بار بھی کہا تھا، یہ قصہ پڑھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا. تو کہا پھر آپ نے وہی کام کیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. کیا نہیں ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نہیں ہوگا. قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني. اگر میں اس کے بعد اگر کچھ کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوئی اور آپ سے میں نے سوال کر لیا تو پھر آپ اس کے بعد مجھے مت رکھیے. کیا ٹھیک ہے، میری اس عذر کو قبول کر لیجئے، اتنا مان لیجئے، اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو پھر آپ اپنے ساتھ مجھے مت رکھیے. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا. تو یہ لوگ پھر آگے بڑھے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک قریے میں پہنچ گئے، ایک گاؤں میں پہنچے. تو وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے کھانا وغیرہ طلب کیا دونوں نے کہ بھائی ہماری ضیافت قبول کیجیے، یعنی آپ لوگ ضیافت کر لیجیے، ہم کو مہمان بنا لیجیے، کچھ کھانا پانی کھلا دیجیے. فابوا ان يضيفوهما. تو ان گاؤں والوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ کی کوئی ضیافت نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کوئی کھانا وانا کچھ نہیں کھلا سکتے. اس کے بعد یہ دونوں وہیں پر دیکھے کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہے، جو یہ اس حالت میں ہے کہ وہ قریب ہے کہ کچھ دنوں میں گر جائے، دیوار ٹیڑھی ہے. تو اب انہوں نے جب دیکھا خضر علیہ السلام نے تو وہ دیوار سیدھی کر دی. اس کے بعد چلنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، کچھ اجرت لے لیتے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، بھوکے تھے، کچھ لے لیتے. کیا قال هذا فراق بینی و بین اللہ. کیا اب یہاں سے ہماری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہاں لیکن میں تمہیں بتاؤں گا وہ 3 چیزیں جو 3 واقعے ہوئے وہ کیوں ہوئے، اس کا میں جواب دیے دیتا ہوں. پہلے میں کیا تھا، تختہ آپ نے خراب کر دیا وہ ناؤ کا. ہاں کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ سے اس کشتی چھڑانے کے لیے تھا، ورنہ وہ صحیح سلامت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جتنی کشتیاں اچھی ہوتی تھی، صاف ستھری بہترین، وہ لے لیتا تھا، اور جو خراب رہتی تھی، عیب رہتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا. اب یہاں انہوں نے کیا کیا، عیب کیا، خراب کر دیا تو کشتی بچ گئی، ورنہ بادشاہ کے قبضے میں ہو گئی. اور یہ جو ملاح تھے اور جو کشتی چلانے والے تھے غریب مزدور طبقے کے لوگ تھے، غریب ہوتے تھے. تو اب اگر وہ کشتی بادشاہ لے لیتا تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس لیے میں نے اس کو خراب کر دیا. جس پر تمہیں صبر نہیں تھا تم بول دیے کہ کیوں خراب کر دیا. چلیے دوسرا کیا تھا، بچے کو قتل کر دیا. بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر نافرمان والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، بہت بڑے فتنے کا اندیشہ تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتلایا ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے، ورنہ ان کو کیسے معلوم کہ وہ فتنہ بنے گا یا نافرمان بنے گا. ہاں ظاہر وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بتایا ہوگا، اور وہی بتانا مقصود بھی تھا کہ آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جو تم سے بھی بڑا عالم ہے، تم سے بھی بڑا جانکار ہے. اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا، بچے کو قتل کیا اس لیے کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا آگے چل کر کے، جس پر تم صبر نہیں کیے، وہ میں نے اس لیے کیا. اب آپ ہی بتاؤ کہ پورے لوگوں میں، پوری دنیا کے اندر فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، قتل و غارت گری ہو جائے، وہ اچھا ہے کہ یہ نہ رہے وہ اچھا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے فتنے سے بچنے کے لیے بہت سارے خون ہونے سے بہتر کیا ہے، ایک خون ہو جائے، ہے نا. اگر مان لیجئے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے ذریعے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے شہر میں فتنہ فساد ہو جائے گا، ہزاروں قتل عام ہو جائیں گے، خون ہو جائے گا، نفرتیں بڑھ جائیں گی، اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر یہ نہیں رہا ہے تو سارے بچ جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے وہ آسان راستہ اپنایا جائے گا کہ بھائی اس کو ختم کرو اور سارے لوگوں کو امن و امان کی جگہ میں رکھو. تیسرا واقعہ، گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی، اس کو صحیح اس لیے کیا کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی. اس کے اندر خزانہ تھا اور 2 یتیم بچے ابھی چھوٹے تھے.
اور اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا لوگ لے لیتے کیونکہ وہ بچے بھی چھوٹے تھے لیکن اب میں نے جب دیوار سیدھی کر دی ہے جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور ذکر کیا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اس سے پہلے والے واقعے میں جس بچے کو قتل کیا تھا کہا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرِيقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس کے والدین تو اچھے تھے، اس کے والدین اچھے نیک تھے مومن تھے اور یہ بچہ نافرمان، تو دونوں میں مطابقت اور موافقت نہیں ہو رہی تھی، ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنے اس لیے جو ہے اس کو قتل کیا۔ یہاں پر جو دیوار سیدھی کی یہاں پر بھی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا خیال کیا۔ اب اگر وہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، یتیم بندوں کی، کس کی بھی کس طرح مدد کرتا ہے۔ اب یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، سفر پہ جاتے جاتے گاؤں پہنچ گئے، گاؤں میں ضیافت بھی نہیں کی گاؤں والوں نے ان کو گویا کہ ایک طریقے سے وہ کہ بھگا دیا، انکار کر دیا وہاں رہنے سے کھانے پینے سے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ دو یتیم بچوں کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ دو یتیم بچے ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے تھے، ابھی دوسروں کے ماتحت تھے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یعنی ایک سبیل پیدا کر دیا، راستہ پیدا کر دیا کہ جا کر کے دیوار صحیح کر دو، گویا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جا کر کے آپ کو دیوار تعمیر کرنی، صحیح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دو بچوں کی جن کو کچھ پتہ آتا نہیں تھا، ان کے خزانے کا ان کی ملکیت کا کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے جس کی چاہے حفاظت کر سکتا ہے، جس کی چاہے حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جس کو صحیح بخاری کے اندر ذرا اور تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا، اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ایک قوم سے ان کا گزر ہوا اس بادشاہ کا، تو دیکھا کہ اس قوم والے دوسرے قوم والوں کو ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ یہ قوم جو ہے شکار بنی ہوئی دوسرے ایسے لوگوں کی جو بڑے لوگ ہیں اور بہت ستا رہے ہیں ان کو، وحشی قوم، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کے تلے یہ دبے ہوئے ہیں بیچارے نچلے قوم والے طبقے والے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی، یاجوج ماجوج پر دیوار تن دی، اب وہ قرب قیامت ہی ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ذریعے سے ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے سے یاجوج ماجوج کو قید کروا دیا ہے، دیوار کے پیچھے چنوا دیا ہے، وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ اس کے بعد 17واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 17ویں پارے میں نہیں 16ویں پارے میں 16ویں پارے میں جو سب سے پہلے یہ سورہ کہف کا حصہ تھا، اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتا ہے۔ سورہ مریم شروع ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پارے 3 میں تیسرے پارے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل گزری تھی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اولاد سے بھی نوازا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے گھر میں ان کی کٹیے میں جو ہے بغیر موسم کے پھل اللہ رب العالمین عطا کرتا تھا۔ سورہ مریم کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک تو یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز کیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور وہ بھی اس کا نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں، یحییٰ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں یعنی کہ ہم تو بانجھ ہو چکے ہیں، کہاں سے جو ہے بچہ ہوگا، ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اب بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال کذالک،
ہاں اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت دینا، اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت تراشتے تھے، ہاں بتوں کو بیچتے تھے، بت خرید و فروخت کرتے تھے، وہی ان کا بزنس تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، حالت ایمان میں ہوئے، اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ میں گزرا کہ وہ کس طرح سے ایمان لائے۔ کیسے ایمان لائے تھے بھائی؟ ہاں، تاروں کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ رب ہے، پھر وہ ڈوب گیا تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، پھر سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سب کو دیکھنے کے بعد کہا ان سب کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور شرک سے برات کا انہوں نے اعلان کیا۔ اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں ہاں کہ اے والد محترم شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شرک شیطان کی باتیں نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیا انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ اذ قال لابیہ یا ابتی، جب انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے، یا آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے میری اتباع کیجیے، میری بات مان لیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کی صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا، صراط مستقیم کی رہنمائی کروں گا، آپ میری بات مان لیجیے۔ آپ جو یہ پوجا کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، یہ بغیر علم کے ہے، بغیر دلیل کے ہے، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے میرے ساتھ آ جائیے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے اس بات کا اندیشہ ڈر ہے کہ اگر آپ اسی میں ملوث رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے دوچار کر دے گا، ہاں آپ جو ہے شیطان کے ولی ہو جائیں گے، شیطان کے دوست ہو جائیں گے، اور شیطان کے ساتھ آپ کو بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اس لیے اے میرے ابا جان اس سے باز آ جائیے۔ جواب کیا ملا؟ جواب بڑا سخت ملا، بڑا سخت جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے معبودوں سے دور ہو جائیں، ہاں ان سے اعراض کرنے لگیں، تم یہ چاہتے ہو لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، واجرنی ملیہ، ہاں اور مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا قال سلام علیک، جب دیکھا ساری طریقے سے دعوت دی، جب دیکھا والد تو دعوت لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بعد جب ان کو بھگا دیا، گھر سے نکال دیا، تو وہ گھر سے جاتے ہوئے کہا سلام علیک، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ ہاں دیکھیے یہاں پہ کتنا فرما بردار بیٹا ہے، کتنا فرما بردار بیٹا ہے کہ اپنے والد کو اتنی ساری دعوت دینے کے باوجود وہ اسلام تو نہیں رہے، ان کی بات نہیں مانی، اس کے باوجود بھی لہجہ بدلا نہیں، ایسا نہیں کہ دیکھو ہماری بات نہیں ماننے تو ان کو ستائیں، مارے، تکلیف دے، کچھ نہیں کیا، قال السلام علیک، اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے سلامتی نازل فرمائے، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، ہمارا رب جو ہے سننے والا ہے، ہاں میں اس سے دعا کروں گا، تمہارے لیے توبہ استغفار کروں گا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی دعوت دی،
ہاں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے دور رہنے کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد سورہ مریم کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے عقیدہ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگینی کو ذکر کیا، کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے، ظلم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد گردانا، بیٹا تسلیم کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا لقد جئتم شيئا ادا، تم لوگوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بہت بڑی چیز کہہ دی ہے، اتنی بڑی چیز کہ ان قریب آسمان پھٹ جائے، آسمان و زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی بات کہہ دی، پہاڑ ڈھہ جائے، گر جائے، یعنی اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کہہ دی ہے اللہ کے بارے میں۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مکمل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کا بھی ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر کے جو فرعون کے دربار میں گئے اس کا ذکر ہے، تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعراض عن الذکر کا انجام بیان کیا ہے۔ جو لوگ ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے دوری بنا کر کے رکھے ہیں، بہت خطرناک انجام ہے ایسے لوگوں کا۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو ہم میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کے معنی و مفاہیم پر غور نہیں کرے گا، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جو قرآن سے دوری بنا کر کے رکھے گا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، معیشتاً ضنکا، ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے، روزی تنگ کر دیں گے، پریشان حال رہے گا وہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دیکھ سکتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا۔ اس سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ وہ حفاظ جو قرآن پڑھ کر کے جان بوجھ کر کے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ حفاظ کرام جو قرآن کے حافظ تو ہو جاتے ہیں لیکن اصلاح ان کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے دوری بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن سالوں سال پڑھتے نہیں تو قرآن کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ قال كذلك اتتك آیاتنا، ایسے ہی دنیا میں تو نے ہماری آیتیں بھلا دی، آج ہم نے تجھے بھلا دی، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ بڑی سخت یہ آیت ہے، اور بڑا بھیانک انجام ہے ایسے لوگوں کا جو قرآن کو بھلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے اس میں داخل ہیں، یہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کو قرآن مجید سے مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے پھر اسی کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ إن الله بصير بالعباد